سابق صدر اور سابق آرمی چیف پرویز مشرف انتقال کر گئے۔ سابق صدر پرویز مشرف کافی عرصے سے علیل تھے اور دبئی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ذرائع کے مطابق پرویز مشرف کی فیملی میت کو پاکستان لانے سے متعلق سوچ بچار کر رہی ہے۔ اہل خانہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ پرویز مشرف کا آج علی صبح انتقال ہوا۔ سابق صدر پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو نئی دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ پرویز مشرف کا خاندان 1947 میں نئی دہلی سے کراچی منتقل ہوا تھا۔ پرویز مشرف نے کراچی کے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ پرویز مشرف نے بعد میں FC کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ پرویز مشرف 1966 میں پاکستانی فوج میں شامل ہوئے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ پرویز مشرف نے بعد میں اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ پرویز مشرف نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ پرویز مشرف 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 میں ملک میں ایمرجنسی لگا کر چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ پرویز مشرف 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان رہے۔ مشرف نے لیجنڈ بننے کا موقع گنوایا، مزید فیصلہ تاریخ کرے گی۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اتوار کی صبح دبئی میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کی جانب سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر عارف علوی نے ان کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف کے دور میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والے چودھری پرویز الاؤ نے بھی اظہار افسوس کیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں پرویز الاؤ نے کہا ہے کہ وہ اس موقع پر بیگم صاحبہ مشرف، بیٹے بلال مشرف اور بیٹی عائلہ مشرف کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستانی فوج اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سنہ 1999 میں کارگل تنازع کے بعد فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں آنے والے پرویز مشرف اپنی حکومت کے خاتمے تک کئی تنازعات کی زد میں رہے، جن میں بزون بندوق نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ، آئین کی معطلی، سپریم کورٹ کے ججز کو قید میں رکھنا، کراچی میں 12 مئی کا سانحہ، لال مسجد آپریشن، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینا اور بلوچستان میں فوجی آپریشن سمیت کئی دیگر واقعات شامل ہیں۔ لیکن پرویز مشرف کے حامی ان کے کئی اقدامات کی وجہ سے انہیں پسند بھی کرتے ہیں، جن میں پاکستان میں پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا کا فروغ، انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی جانب قدم بڑھانا، اور فوجی ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود اکثر و بیشتر کانفرنسز میں طلباء کے سخت سوالات پر غصہ کیے بغیر جواب دینا شامل ہے۔ ان کی وفات کی خبر کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پر ان کے دور حکمرانی کے دوران ملک کے معاشی استحکام سے لے کر دہشت گردی اور توانائی کے بحران تک تمام واقعات پر صارفین بحث کر رہے ہیں۔ جہاں کئی لوگ پرویز مشرف کو آئین توڑنے والے ڈکٹیٹر کے طور پر یاد رکھتے ہیں، تو کئی لوگ ان کے وہ اقدامات بھی گنوا رہے ہیں جو ان کے نزدیک مشرف سے پہلے ناپید تھے۔ محقق اور کالم نگار شمع جونیجو نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مشرف اور ان کی سوچ میں 180 ڈگری کا تفاوت ہونے کے باوجود مشرف ہمیشہ انہیں پسند کرتے اور ان کی حمایت کرتے، جبکہ مشرف کے انٹرویوز ان کی تحقیق میں اہم کردار ادا کرتے۔ انہوں نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے دلی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مزید لکھا کہ وہ سخت بیمار ہونے سے قبل ہمیشہ بات کرتے تھے اور پھر ان کا درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔ سماجی کارکن صباحت ذکریہ نے ان کے دور کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ مشرف دور میں جینے کی ان کی حقیقت اور بعد کے برسوں میں ان کے اقدامات کے بارے میں انہوں نے جو پڑھا اور سمجھا ہے، اس کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ پرویز مشرف کے حامیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے دور میں خواتین کے حقوق کی صورتحال بہتر ہوئی، خاص طور پر حدود قوانین میں ترمیم کے ذریعے خواتین کو مزید تحفظ فراہم کیا گیا۔ پرویز مشرف پاکستان مسلم لیگ (ق) کے ذریعے ایوانوں میں بھاری اکثریت رکھتے تھے،
جس کے ذریعے انہوں نے خود کو باوردی صدر منتخب کروانے کے لیے 70ویں آئینی ترمیم بھی منظور کروائی۔ ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اس قدر اختیارات کے باوجود وہ کیوں پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ صحافی و اینکر پرسن کامران خان نے لکھا کہ جنرل پرویز مشرف کے پاس پاکستان کے مسائل حل کرنے کا بہترین طریقہ اور تقریباً مکمل اختیار تھا، مگر انہوں نے لیجنڈ بننے کا موقع گنوا دیا۔ مزید فیصلہ تاریخ کرے گی۔